بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چند لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی۔ اس نوجوان کے آنے کے 1 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس مرتبہ ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بغیر بازوؤں کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بازو مکمل طور پر عریاں تھے۔ اس کے بازو، گردن اور چہرہ آئینے کی طرح چمک رہے تھے۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ ترشیدہ بال اس کے کندھوں پر آ رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد تیسری کرسی کی طرف بڑھی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو اس پر بھی سرخ روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے سنگ مرمر سے تراشی ہوئی مورتی کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے لیے یہ منظر بڑا دل فریب تھا، اور اس لمحے ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش یہ منظر ان کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی اور لڑکی نے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے چہروں پر نظر دوڑائی اور اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنے حسن پر جو ناز تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے کمرے میں آنے کے 1 منٹ بعد پھر دروازہ کھلا اور اس مرتبہ ایک چھوٹے قد اور کالی رنگت والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے قد اور پھیلی ہوئی جسامت کی وجہ سے وہ فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی اس عمل سے گزرا جس عمل سے پہلے 3 افراد گزر چکے تھے۔ اس ٹیبل پر 4 ہی کرسیاں تھیں اور 4 افراد کمرے میں آ چکے تھے۔ اب ان چاروں کی نظریں اندھیرے کی طرف تھیں۔ وہ جب سے کمرے میں آئے تھے خاموش ہی تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے واقف ہی نہ ہوں۔ انہیں کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندھیرے والے حصے میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہو۔ انہوں نے گھور گھور کر دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار میں ایک خفیف سا خلا کا نشان محسوس ہوا۔ اس خلا کو محسوس کرتے ہی وہ چاروں اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر احترام کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی دکھائی دینے لگے۔ انہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تقریباً 1.5 منٹ گزرا ہوگا کہ انہیں خلا میں سے ایک سایہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ ہم بلیک چیف کی خدمت میں حاضر ہیں، ان چاروں نے بیک آواز اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردنوں کو خم بھی دیا۔ یہ بلیک چیف تھا جو اندھیرے کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سایہ ریوالونگ چیئر کے قریب پہنچا اور اس پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ وان، بون، فریگی اینڈ روڈو، تمہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کمرے میں ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ وہ چاروں ہی اس آواز سے واقف تھے۔ یہ آواز ان کے بلیک چیف کی تھی۔ بلیک چیف کا حکم ملنے پر وہ ایک بار پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ ہماری تنظیم ہاٹ لائن انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اور ہمارا ہر پروجیکٹ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہمارے پروجیکٹ کی بھنک تک نہیں پڑتی۔ بلیک چیف کی مخصوص کرخت آواز سنائی دی۔ یس بلیک چیف، ہم انتہائی خفیہ رہ کر کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے نام سے واقف نہیں ہے۔ تیسری کرسی پر بیٹھی ہوئی فریگی نے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل میں ایک عظیم الشان پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس کے لیے مختلف نظریات رکھنے والے اور ایک دوسرے کے دشمن ممالک بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور اسی بات نے ہمیں اس پروجیکٹ کی طرف متوجہ بھی کیا تھا۔ ہم نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ ایک عظیم پروجیکٹ ہے جسے مکمل کر کے ہاٹ لائن نہ صرف خربوں ڈالرز سالانہ کما سکتی ہے بلکہ دنیا پر اپنی اجارہ داری بھی قائم کر سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو
اسرائیل سے اغوا کر کے لیرانی پہنچا دیا گیا، کیونکہ لیرانی کے ایک جنگل میں ہاٹ لائن کی ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ ترین عمارت موجود ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا کیوں ممکن نہیں ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اس پروجیکٹ پر بات کر لیں جسے اسرائیل نے سلور پروجیکٹ کا نام دیا تھا۔ سائنسدانوں کو اغوا کر کے اس عمارت سے، جسے ہاٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے، میں پہنچا دیا گیا، اور سائنسی مشینری بھی وہاں پہنچا دی گئی، جس کی وجہ سے ہاٹ بلڈنگ لیبارٹری میں تبدیل ہو گئی۔ بلیک چیف نے طویل گفتگو کی، اس کے بعد وہ خاموش ہوا۔ ان چاروں نے دیکھا کہ اس کے سائے نے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل بھی انہیں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ بلیک چیف نے شراب کی بوتل اٹھا کر چند گھونٹ پیے اور پھر بوتل واپس رکھ دی۔ ہاٹ لائن کا یہ پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ تم لوگوں کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا۔ حالانکہ تم لوگ ہاٹ لائن کے انچارج چیفز ہو، لیکن لیرانی کے ایک مقامی جوڑے جس نے اس پروجیکٹ پر کچھ کام کیا تھا کی وجہ سے ہمارا یہ پروجیکٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہ خبر ایکریمیا پہنچی، اور ایکریمیا سے ہوتی ہوئی ان تمام ممالک تک جا پہنچی جو اس سلور پروجیکٹ میں شامل تھے۔ بلیک چیف اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ بلیک چیف، کیا اس جوڑے کو سزا دی گئی ہے؟ وان نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور انہیں تعریفی اسناد دی گئی ہیں؟ بلیک چیف نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا تو وان کا جسم کپ کپانے لگا۔ سوری بلیک چیف، وان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس بار تو تمہیں معافی دی جا رہی ہے، لیکن آئندہ ایسی بات کی تو تمہیں ریڈ ریز کی سزا دی جائے گی۔ بلیک چیف نے بدستور غراتے ہوئے کہا تو وان نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور طویل سانس لیا۔ شکریہ بلیک چیف، وان نے بلیک چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بیٹھ جاؤ اپنی کرسی پر، بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا تو وان فوراً ہی بیٹھ گیا۔ ہمیں ہاٹ بلڈنگ کی سیکیورٹی پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی نہیں جانتا کہ ہاٹ بلڈنگ ہے کہاں۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ مجھ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہاٹ لائن کے خلاف کوئی گروپ یا ایجنسی کام کرے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا تم چاروں اپنے اپنے سیکشن کے ساتھ لیرانی کے ہر حصے پر پھیل جاؤ، آپس میں میٹنگ کر کے علاقے تقسیم کر لو۔ جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی یا گروپ نظر آئے، اس کا خاتمہ کر دو۔ ہم ہاٹ لائن کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ بلیک چیف نے ایک بار پھر طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور گفتگو کے آخری حصے میں اس کے لہجے میں غراہٹ شامل ہو گئی۔ بلیک چیف، آپ بے فکر رہیں، اگر لیرانی میں ہاٹ لائن کا کوئی دشمن آیا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے وحشی قبائل تک پہنچا دوں گا، اور لیرانی کے جنگلات میں ایسے وحشی قبائل بھی موجود ہیں جو انسانی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں، اور کچھ قبائل ایسے ہیں جو انسانی ہڈیوں کا سوپ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ راڈو نے بڑے ہی خوفناک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو فریگی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، آج کی میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو، بلیک چیف نے کہا تو وہ چاروں ایک ساتھ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے گردن کو خم دے کر بلیک چیف کو سلام کیا اور اس کے بعد کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ جب وہ چاروں کمرے سے باہر جا چکے تو بلیک چیف بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ دیوار میں پیدا ہونے والا خلا ابھی تک موجود تھا۔ وہ اس خلا سے دوسری طرف آ گیا۔ دوسری طرف بھی ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں آیا، اس کے پیچھے خلا بند ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی نوک ماری اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد دروازے کی دائیں طرف دیوار کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور وہاں خلا بن گیا۔ بلیک چیف نے اس خلا میں قدم رکھے۔ دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک طویل و عریض تہ خانے پر ہوا۔ اس تہ خانے میں ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بلیک چیف اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف آ گیا۔ دوسری طرف ایک تنگ سا راستہ تھا۔ وہ اس راستے پر تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔
وہ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اس کے سامنے سیڑھیاں آ گئیں تو وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی ٹھوکر ماری تو اس دیوار میں بھی ایک خلا پیدا ہو گیا اور وہ اس خلا کو عبور کرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سجاوٹ میں نفاست نظر آ رہی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد بلیک چیف نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور ناخنوں سے اپنی جلد کھینچنے لگا۔ اس کے چہرے سے ماسک اترنے لگا۔ ماسک اتارنے کے بعد اس نے اپنا کالا کوٹ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے قدم باتھ روم کی طرف اٹھے ہی تھے کہ کمرے میں مترنم سی بیل بجنے لگی۔ اس بیل کو سنتے ہی بلیک چیف اچھل پڑا اور تیزی سے کرسی کی طرف بڑھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کے مانیٹر کی ایک کیبل سی پی یو سے نکال کر ٹیبل پر رکھے ہوئے سوئچ بورڈ میں لگا دی۔ جیسے ہی کیبل سوئچ بورڈ میں لگی، بیل کی آواز بند ہو گئی۔ بلیک چیف نے ایک سوئچ دبایا تو فوراً ہی مانیٹر کی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر ایک روبوٹ دکھائی دیا جس کے ماتھے پر سپر باس لکھا ہوا تھا۔ بلیک چیف اپنے سپر باس کی خدمت میں حاضر ہے، بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بلیک چیف اپنا کوڈ دہراؤ۔ سکرین پر روبوٹ کا منہ ہلتا ہوا دکھائی دیا، لیکن مشینی آواز کی بجائے انسانی آواز سنائی دی۔ HL0090۔ بلیک چیف نے اپنا کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے انچارج چیفز سے میٹنگ کر لی ہے؟ مانیٹر سے سپر باس کی آواز سنائی دی۔ یس سپر باس، میں نے انہیں ہوشیار رہنے کی ہدایت دے دی ہیں۔ اب لیرانی میں ہمارا کوئی بھی دشمن ہماری نظروں میں آئے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ہمارا کوئی دشمن یہاں آئے گا اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے گا، بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو بلیک چیف، یہاں آنے والے ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ مختلف گروپس کی صورت میں لڑانی آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب انتہائی خطرناک اور ذہین لوگ ہیں۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو 24 گھنٹے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غافل ہوئے تو پھر نہ صرف تم مارے جاؤ گے بلکہ پوری تنظیم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے تم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے اور تم خود کو طاقتور اور انہیں کمزور سمجھ کر مار نہ کھا جاؤ۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ مجھے احساس ہو رہا ہے سپر باس، جن افراد کو آپ خطرناک کہہ رہے ہیں وہ یقیناً خطرناک ہی ہوں گے، ورنہ تو آپ کسی کو بھی مکھی مچھر سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے، بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہاری یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم اب لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرو گے اور طاقتور دشمنوں کو طاقتور سمجھ کر نہایت ہی ذہانت سے ان کا قلع کما کرو گے اور ہر وقت اپنے ساتھیوں کو واچ کرو گے، اور جس طرح میں نے تمہیں ان دشمنوں کے خطرناک ہونے کا احساس دلایا ہے تم یہ احساس اپنے ساتھیوں کے دلاؤ گے۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ سپر باس، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو تم نے فوراً ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنا ہے، سپر باس نے ہدایت دی۔ اوکے سپر باس، بلیک چیف نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وش یو گڈ لک، سپر باس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سکرین سے روبوٹ غائب ہو گیا۔ بلیک چیف نے مانیٹر آف کر کے سوئچ بورڈ سے کیبل نکال کر سی پی یو میں لگا دی۔ اس کے بعد اس نے بٹن دبایا تو کمپیوٹر آن ہو گیا۔ اس نے کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ انٹرکام کی بیل بجنے لگی۔ یس، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، آج ہوٹل میرونا کی نیلامی ہے اور میڈم میرونا نے آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ آپ اس نیلامی میں ضرور حصہ لیں۔ دوسری طرف سے اس کی پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کریں کہ میڈم میرونا کو فون کریں اور اس سے کہیں کہ پرنس بشام کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ میرونا ہوٹل کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے، لہٰذا وہ نیلامی کینسل کریں اور ہمیں ہوٹل کی قیمت بتا دیں، ہم فوراً ہی قیمت ادا کر دیں گے، بلیک چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عام زندگی میں وہ پرنس بشام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ افریقہ کے کئی ممالک میں اس کے ہوٹلز تھے، لیرانی میں بھی اس کا پرنس بشام ہوٹل بہت معروف تھا، اور اس وقت وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پرنس بشام ہوٹل کا آفس تھا۔
وہ اپنے ملازمین سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ اسی کمرے سے وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا تھا، اور جب وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر جاتا تھا تو اس کمرے کو سیلڈ کر دیتا تھا۔ جب اس کا کمرہ سیل ہو جاتا تھا تو اس کی پی اے سمجھتی تھی کہ وہ ریٹائرنگ روم میں ریسٹ کر رہا ہے۔ ہوٹل کے ملازمین میں سے کوئی بھی اس کی بلیک چیف کی حیثیت کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی بلیک چیف نے انٹرکام کا ریسیور رکھا، ٹیبل کی دراز میں سے بیل کی آواز آنے لگی۔ یہ اس کے سیل فون کی آواز تھی۔ یہ سیل فون ایکریمیا کی ایک کمپنی کا تھا جو صارفین کو ہر طرح کی رازداری کی ضمانت دیتا تھا۔ اگر اس کمپنی کا سیل فون ایکریمیا کے قومی مفاد کے خلاف استعمال ہوتا تو پھر کمپنی ایکریمی ایجنسیوں کے کہنے پر اس نمبر کی کالز کی ریکارڈ تیار کرتی تھی، اور وہ ریکارڈ سیکرٹ ایجنسی کو مہیا کرتی تھی۔ دوسری صورت میں کمپنی اپنی جاری کردہ نمبرز کا ریکارڈ کسی کو مہیا نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کمپنی کے جاری کردہ سیل فون محفوظ ترین تھے اور دنیا بھر میں کہیں بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ اس نے دراز سے سیل فون نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ بلیک چیف اسپیکنگ۔ اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، چیف، میں فریگی بول رہی ہوں، میں نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف سے فریگی کی آواز سنائی دی، 2 افراد؟ لیکن ہمارے تو بہت سے دشمنوں نے یہاں آنا ہے۔ بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا، چیف، میں نے انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں ہوش میں لا کر ان سے ان کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ فریگی کی آواز سنائی دی، یہ بہت ضروری ہے فریگی، تم ان سے ان کے باقی ساتھیوں کے بارے میں پوچھو۔ جب یہ سب افراد پکڑے جائیں تو پھر ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو روڈو کے حوالے کر دینا، وہ انہیں کسی آدم خور قبیلے کے حوالے کر دے گا۔ بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا، اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے فریگی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو بلیک چیف نے کال منقطع کر کے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ سپر باس تو انہیں انتہائی خطرناک کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو بہت آسانی سے پکڑے گئے، اور جب یہ اتنی آسانی سے پکڑے گئے ہیں تو ان کا خاتمہ بھی نہایت آسانی سے ہو جائے گا۔ بلیک چیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سپر باس کے فون سے وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا، جبکہ فریگی کے فون نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریگی بظاہر جتنی خوبصورت، معصوم اور بھولی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ انتہائی خونخوار، سفاک اور تشدد پسند لڑکی ہے۔ بلیک چیف کو یقین تھا کہ پکڑے جانے والے دونوں افراد اس کے سامنے زبان کھولنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ عمران صاحب، اگر سارے گروپس مل کر مشن پر کام کرتے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ نعمانی نے کہا۔ وہ سب اس وقت باغون سٹی کے ہوٹل پیراڈائز کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیرانی باغون سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پہنچتے ہی عمران نے جوزف اور جوانا کو چند ہدایات دے کر لیرانی روانہ کر دیا تھا، اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ہوٹل میں آ گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ان کی گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ نہیں، ہم سب لوگوں کے کام کرنے کا انداز مختلف ہے، اس لیے ہم سب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم لوگ الگ رہ کر ہی بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کرنل فریدی اور میجر پرمود نے تو انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ متعدد بار آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ نہ صرف مدد کی ہے بلکہ آپ نے تو کئی بار ان کے لیے جان کی بازی تک لگائی ہے، چوہان نے کہا۔ وہ دونوں بھی کئی موقعوں پر میری مدد کر چکے ہیں، لیکن جہاں بات ہو اپنے اپنے ملکی مفادات کی تو پھر صرف قومی مفاد ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ کرنل فریدی اور میجر پرمود کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان سائنسدانوں کو اپنے ملک میں پہنچائیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کرنل زید کو بھی اس کی حکومت نے یہی ہدایت کی ہے، اور وہ بھی یہی مقصد لیے لیرانی کی جانب گامزن ہے۔ اگر ہم کرنل زید کے راستے کی دیوار بھی بنے تو وہ یہ دیوار گرا دے گا، عمران نے فقرے کے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، کیا تمہیں بھی کوئی ہدایت دی گئی ہے؟ جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا پردہ نشین چیف ان حالات سے آگاہ ہے، کرنل زید کی خبر اسی نے مجھے دی ہے، اور چونکہ اس پروجیکٹ میں اب ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ رہا ہے تو پھر پاکیشیا اپنے مفاد کو کیوں نظر انداز کرے؟ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحال ہوں، بیماریوں سے محفوظ ہوں
مضبوط اور طاقتور ہوں اور معاشی طور پر اتنی مستحکم ہوں کہ دوسری قوموں کی مدد کریں، اور اگر یہ پروجیکٹ پاکیشیا بنا لیتا ہے تو ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران، کرنل ڈیوڈ ہمارے ہاتھوں سے ایک بار پھر بچ گیا ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت پاگل کتے جیسی ہوگی۔ ہماری تلاش میں وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہوگا اور کبھی ادھر۔ کاش میں اس وقت اسرائیل میں ہوتا اور اس کی یہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھتا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ بھی سائنسدانوں کی تلاش میں لیرانی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور اس دوران اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم پر بموں کی بارش کر دینی ہے، عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اسے بھی اطلاع مل گئی ہے کہ سائنسدان لیرانی میں ہیں، روشی نے کہا۔ وہ بھی ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، کوئی کنویں کا مینڈک تو نہیں کہ اسے دنیا کے حالات کا علم ہی نہ ہو، عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم اسے کنویں کے مینڈک سے تشبیہ دے رہے ہو، تنویر نے اسے پاگل کتا کہا ہے، کیوں بیچارے کی اتنی بے عزتی کر رہے ہو؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ کرنل ڈیوڈ کی نہیں بلکہ کنویں کے مینڈک اور پاگل کتے کی بے عزتی ہے، عمران نے کہا تو ان سب کے کہکہے بلند ہوئے۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمارا یہاں قیام کافی طویل ہے؟ کہکہے تھمنے کے بعد صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمارا قیام مختصر سا ہے، ہم نے یہاں افریقی میک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد بسوں پر بیٹھ کر لیرانی روانہ ہو جانا ہے، عمران نے کہا۔ افریقی میک اپ؟ تنویر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جن لوگوں نے سلور لیبارٹری جیسی جدید اور سیکیورٹی کے لحاظ سے ناقابل شکست لیبارٹری سے سائنسدانوں کو اس طرح غائب کیا ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ، تو وہ کوئی عام لوگ یا عام مجرم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً ہمارے لیے جال پھیلا رکھے ہوں گے، اور اگر ہم یوں ہی اندھا دھند لیرانی جائیں گے تو سیدھے ان کے جال میں جا پھنسیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، چوہان نے کہا۔ ابھی تک تو معلوم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ تمہارا چیف بھی اس کوشش میں مصروف ہے، شاید اسے معلوم ہو جائے، لیکن فی الحال کچھ معلوم نہیں، عمران نے کہا۔ اگر میک اپ کرنا ہے تو پھر باتوں میں وقت ضائع کیوں کیا جا رہا ہے، تنویر نے کہا۔ سفر کی تھکاوٹ اتاری جا رہی تھی، اب چونکہ سب فریش ہو چکے ہیں لہٰذا میک اپ شروع کر دو، عمران نے کہا تو وہ سب میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عمران نے یہاں اس لیے قیام کیا تھا کہ ایک تو مقامی میک اپ کرنا تھا اور دوسرا اس نے جوزف اور جوانا کو پہلے روانہ کر دیا تھا۔ جوزف نے لیرانی میں کچھ انتظامات کرنے تھے، تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سب مقامی میک اپ کر چکے تھے۔ تنویر، تم اس میک اپ میں کتنے حسین نظر آ رہے ہو، کسی وحشی قبیلے کی شہزادی تمہیں دیکھ لے تو فوراً ہی تمہارے قدموں میں دل نچھاور کر دے، عمران نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی اس میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہے ہو، کسی وحشی قبیلے کے جلاد کی طرح، تنویر نے عمران کی چوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تو ان سب نے کہکہا لگایا۔ عمران کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تنویر، تم عمران کی باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے اسی طرح جواب دیا کرو، جولیا نے کہا۔ جب تم عمران کی باتوں پر غصہ ہوتے ہو تو سب پریشان ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھو سب نے تمہاری بات کو انجوائے کیا ہے اور خوش دکھائی دے رہے ہیں، صفدر نے تنویر کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ عمران کو فکروں کی مار ماروں، غصے میں آ کر تو میں اپنا ہی خون جلاتا ہوں، عمران کا بھلا کیا جاتا ہے، تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اور اب ملاؤ ہاتھ، عمران نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب ہم نے یہاں سے نکلنا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویٹر ہمارے کمرے میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا، روشی نے پوچھا۔ وہ بیچارہ حیرت کے مارے مر جائے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت سے مر جائے گا؟ لیکن کیوں؟ روشی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے سارے گورے افراد کو یہاں چھوڑ گیا تھا، اور اب وہ گوروں کی جگہ کالوں کو دیکھے گا تو اس نے مر ہی جانا ہے، صفدر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو باقی افراد بھی مسکرانے لگے۔ ہم نے اس ہوٹل کے ایمرجنسی ڈور سے باہر جانا ہے، لیکن ایک ساتھ نہیں، ایک یا 2 کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم نے بس سٹینڈ تک پہنچنا ہے اور ایک ہی بس میں لیرانی جانا ہے، لیکن بس میں ہمیں اجنبی بن کر رہنا ہے،
عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ آدھ گھنٹے میں بس سٹینڈ پر پہنچ چکے تھے۔ عمران اور جولیا ساتھ تھے اور وہ سب سے آخر میں پہنچے تھے۔ بس نے 1.25 گھنٹے میں لیرانی پہنچنا تھا، اور جب بس لیرانی سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر رہ گئی تو عمران نے جیب میں سے سیل فون نکالا اور پھر اس نے جوزف کے نمبرز پریس کر دیے۔ جوزف دی گریٹ اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، ہم پہنچنے والے ہیں، عمران نے افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے یہاں 3 کوٹھیاں حاصل کر لی ہیں جن میں تہ خانے بھی ہیں اور ضرورت کا تمام سامان بھی میں نے خرید لیا ہے۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا جوزو، مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ ہم کہاں پہنچیں؟ عمران نے بدستور افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، یہاں ریڈ کالونی ہے، آپ اس کی کوٹھی نمبر D4 میں آ جائیں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے جوزو، ہم پہنچ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کال منقطع کر دی۔ اس کے بعد وہ میسج آپشن میں آ گیا اور اس نے جوزف کا بتایا ہوا ایڈریس لکھ کر اپنے تمام ساتھیوں کو میسج فارورڈ کر دیا اور پھر سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ لیرانی پہنچ کر وہ سب بس سے اترے اور الگ الگ ہی رہے، اور اسی طرح وہ ریڈ کالونی کوٹھی D4 میں پہنچ گئے۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھ چکے تو جوزف نے انہیں قہوہ پیش کیا۔ جوزف، تم نے واز تنظیم کے مقامی انچارج راڈو کو چیک کر لیا ہے؟ قہوہ پینے کے دوران عمران نے پوچھا۔ باس، راڈو مارا جا چکا ہے اور واز کا دفتر ختم کر دیا گیا ہے، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے یہاں راڈو پر ہاتھ ڈالنا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کو بھی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ ایکریمیا میں روشی نے جس فلیٹ میں جونی سے پوچھ گچھ کی ہے، اس فلیٹ میں ریکارڈنگ سسٹم نصب تھا، کیونکہ جونی ایکریمی ایجنسیوں کی نظر میں مشکوک ہو چکا تھا اور اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ روشی اور جونی کی بات چیت ہی اسرائیل تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ سائنسدان لیرانی میں ہیں۔ روشی اور جونی کی یہی بات چیت یہاں مجرم تنظیم کے پاس بھی پہنچ گئی ہوگی اور انہوں نے راڈو کو ختم کر دیا۔ عمران نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو باقی افراد نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران، ہم تو اب بھی اندھیرے میں ہیں، ہمیں مجرم تنظیم کا نام نہیں معلوم، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ سائنسدانوں کو کس جگہ رکھا گیا ہے، تنویر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں علم نجوم سیکھ کر یہاں آنا چاہیے تھا تاکہ ہم یہاں آتے اور چھا جاتے؟ عمران نے کہا۔ عمران کی بات سن کر تنویر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ تنویر، ہم یہاں کام کریں گے تو ہمیں معلومات بھی ملیں گی، جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے واقعی ایک غلط بات کہہ دی تھی، تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے کچھ سوچا تو ہوگا کہ کام کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہے، نعمانی نے کہا۔ ہمارا ٹکراؤ ایک مجرم تنظیم سے ہے، اس لیے اس تنظیم کا کوئی نہ کوئی آدمی انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں سے بھی مجرم تنظیم کا کوئی آدمی لازماً وابستہ ہوگا۔ اب ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ ٹائیگر انڈر ورلڈ کو چیک کرے گا اور باقی افراد ہوٹلوں اور کلبوں کی خاک چھانے، عمران نے کہا۔ باس، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، عمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، تم روانہ ہو جاؤ، تم نے لیرانی زبان کی پریکٹس کی تھی نا؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ یس باس، اسرائیل سے باغون تک آتے ہوئے جوزف نے مجھے کافی پریکٹس کرائی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران صاحب، ہمیں تو افریقہ کی کوئی زبان نہیں آتی، چوہان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میں سے ہر کسی کو چند افریقی لفظ تو آتے ہی ہیں، بس انہی سے گزارا کر لینا یا ان سے ملتے جلتے الفاظ بھی بول لینا۔ افریقہ اتنا بڑا ہے، جنگلات میں سینکڑوں قبیلے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہی ہیں، اور افریقہ میں رہنے والا ہر آدمی یہ سب زبانیں نہیں جانتا۔ تم بھی ایسے ہی اڑم بڑم شڑم کرو گے تو سننے والا یہی سوچے گا کہ تم کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہو جس کی زبان وہ نہیں جانتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ عمران، ہمیں 2-2 کے گروپس کی صورت میں کام کرنا چاہیے، روشی نے کہا۔ تم دونوں تو اس وقت بلیک بیوٹی بن کر غضب ڈھا رہی ہو،
اگر کسی وچ ڈاکٹر کی نظر تم پر پڑ گئی تو اس نے اپنے سحر میں اضافے کے لیے تم دونوں کو اغوا کر لینا ہے اور پھر تم سے شادی کا تقاضا بھی کرنا ہے، اور ابھی میرے پاس تو عمرو کی زنبیل بھی نہیں ہے کہ میں ہر جادو کا توڑ کر لوں، لہٰذا تم دونوں یہیں رہو گی۔ عمران نے کہا، تمہارا جو دماغ ہے یہ عمرو کی زنبیل سے کم تو نہیں؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا، سب ساتھی کام پر جائیں اور ہم یہاں فارغ بیٹھ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، لہٰذا ہم بھی فیلڈ میں جائیں گی اور دیکھنا کامیاب بھی ہم ہی لوٹیں گی، روشی نے کہا۔